السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہسپتال سے وہ سیدھا گھر ہی آیا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بہن کی حالت دیکھ کر اس کی اپنی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اگر کمال اسے نہ سنبھالتا تو شاید وہ بری طرح ٹوٹ جاتا۔ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دھیان مہوش کی طرف گیا، جس سے کچھ دن پہلے ہی اس نے نکاح کیا تھا۔ ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سنبل، تمہاری بی بی صاحبہ کہاں پر ہیں؟ جلدی سے نوکرانی کو پکارا۔ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی اور نظریں جھکا کر بہت ہی ادب سے کہنے لگی، صاحب وہ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ کیا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی آرام کرنے کی اجازت نہیں دینی؟ صاحب جی، میں نے انہیں کام کرنے کے لیے کہا تھا، مگر انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کرنا نہیں جانتی۔ اپنے گھر میں کبھی بھی انہوں نے ایسے کام نہیں کیے۔ اپنے گھر میں نہیں کیے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں بھی نہیں کرے گی۔ تم یہیں پر رکو، میں اسے بلا کر لاتا ہوں۔ تم نے اسے اس کی تمام ذمہ داریاں بتانی ہیں۔ اب اگلی بار وہ تمہاری کوئی بھی بات ماننے سے انکار کرے تو اسی وقت مجھے کال کر دینا۔ میں خود ہی اس عورت کو دیکھ لوں گا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگی ہے۔ شاید یہ بھول گئی ہے کہ میں اسے یہاں پر رانی بنانے کے لیے نہیں لایا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ وہ اس وقت صوفے پر آرام سے لیٹی ٹی وی پر اپنی مرضی کا کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور ہاتھ میں پاپ کارن اٹھا رکھے تھے۔ ایک طرف اس کے دشمن کی بہن تھی جو عیاشی کر رہی تھی، اور دوسری طرف اس کی اپنی بہن تھی جو ابھی تک اس خوف اور ڈر سے ہی نہیں نکلی تھی جس کا سامنا اسے آج سے 3 مہینے پہلے کرنا پڑا تھا۔ اچانک ہی ٹی وی ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر مہوش بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی اور مخلوق اس کمرے میں داخل ہو گئی ہے، لیکن جب اس نے اپنے پیچھے کھڑے جلاد کو دیکھا اسے لگا کہ وہ اپنی سانس نہیں لے پائے گی۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا میرے کمرے میں داخل نہیں ہونا؟ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ حلق کے بل چلایا تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ دراصل صبح ہی وہ اسے منع کر کے گیا تھا، مگر وہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ کچھ باتیں وہ سن سکی تھی اور باقی کی باتیں اسے سنائی ہی نہیں دی۔ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے جلدی سے معافی مانگ لی، لیکن اس بار سامنے کھڑا وہ شخص اسے معاف کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ صرف اور صرف اپنی بہن کے واسطے میں نے تمہاری عزت بخش دی تھی، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ تمہیں مجھے تمہاری اوقات دکھانی چاہیے تھی، یہی تمہارے لیے بہتر تھا۔ صاحب جی، انہوں نے آج دن کے وقت اپنے بھائی کو بھی کال کی تھی اور انہیں یہاں پر اپنی موجودگی کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سنبل تیزی سے وہاں پر آئی اور اس کی شکایت لگا دی۔ مہوش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا منہ بند کر دے، مگر فی الحال وہ اپنے شوہر کے سامنے اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنی بکواس بند کرو، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ مگر میں بھی تو سچ کہہ رہی ہوں، آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بھی منہ میں آیا بولے چلے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ سامنے کھڑا شخص ثبوت کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اس نے مہوش کا موبائل اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا تھا اور جس سے بھی رابطہ کرتی اسے پتہ چل جاتا تھا، لیکن چونکہ آج پہلا دن تھا اور وہ بھی بہت مصروف رہا تھا، اسی وجہ سے وہ موبائل چیک نہیں کر سکا۔ اب اپنی بیوی کے انکار کرنے پر اس نے موبائل نکالا اور وہ ریکارڈنگ چلا دی جو اس کی اپنے بھائی سے کی ہوئی بات تھی۔ آج تم نے ایک اور چیز ثابت کر دی ہے کہ تم ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہو۔ یہ سب بتانے کے لیے بہت شکریہ۔ ہم نے کبھی بھی دوبارہ تمہارا یقین نہیں کروں گا۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اپنی جان بچانے کے لیے بولا جانے والا جھوٹ اس قدر خطرناک ثابت ہوگا
کہ وہ خود ہی اپنی نظروں میں گر جائے گی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو، نئے حکم پر۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں کہاں پر جاؤں گی؟ اس کا فیصلہ بھی میں بعد میں کر لوں گا۔ فی الحال میرے کمرے سے باہر نکلو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا، یاور نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گھر کے پچھلے حصے کی طرف لے کر چلا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ پتہ چل جائے گا۔ اپنی چونچ بند رکھو۔ مجھے تم جیسی زیادہ بولنے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اب اگر دوبارہ سے مجھے تمہاری آواز آئی تو اسی قبرستان میں تمہاری قبر بنا کر تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ جنوں اور بھوتوں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ جہاں تک قبرستان کا سوال تھا تو اسے ہمیشہ ہی اس جگہ سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ایک بار وہ اپنی خالہ جان کے ساتھ گئی تھی اور اس کی خالہ وہاں پر ڈر گئی تھی۔ ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ رات کو سوتے ہوئے چیخنے لگی تھی، تب وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی اور بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ ان سب واقعات کا اس پر بھی بہت گہرا اثر پڑا تھا، اس لیے وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ خبردار اور ڈر چکی تھی۔ قبرستان کا نام سن کر وہ زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میں وہاں پر نہیں جاؤں گی، میرا بازو چھوڑیں۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہیں بہت شوق ہے نا اپنی منمانی کرنے کا، آج تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ ساری رات تم اسی قبرستان میں گزارو گی۔ میں مر جاؤں گی۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم مر جاؤ، کیونکہ اس طرح سے نہ صرف میرا بدلہ پورا ہو جائے گا بلکہ میرے دل کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم نے میرے ظلم کی شدت دیکھی ہی کب ہے؟ ابھی تک تمہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ میں تو تمہیں بہت ہی پیار سے رکھ رہا ہوں، لیکن شاید تمہیں میرا دیے جانے والا پیار ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ دراصل اس کی حویلی کے پیچھے ہی ایک قبرستان بنا ہوا تھا۔ یہ بہت ہی پرانا قبرستان تھا۔ گاؤں زیادہ تر لوگوں کی قبریں یہاں پر ہی موجود تھیں۔ اس نے کل رات ہی اس کو خواب میں چلاتے ہوئے سنا تھا۔ تبھی وہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے قبرستان نہیں جانا، مجھے قبرستان نہیں جانا۔ اور تبھی وہ اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ اس لڑکی کو اس جگہ سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ اسے لے کر قبرستان کے بیچ میں لے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے تھوڑے ہی فاصلے پر بہت سارے کتے چھوڑ دیے تھے۔ وہ کالے رنگ کے بڑے بڑے آوارہ کتے تھے۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم نے یہاں سے ایک بھی قدم باہر نکالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ تم ان سے نہیں بچ پاؤ گی۔ وہ تمہیں چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دور سے عشاء کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا خوف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دل میں بھی شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جب اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کے قریب کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ اب کی بار وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور شاید اسی کے چلانے کی وجہ سے ہی پاؤں میں جو سانپ تھا اس نے اسے ڈس لیا۔ وہ مزید چیخنے لگی۔ درد اٹھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ باہر کھڑا یاور بہت ہی پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ ابھی تک اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اسے سانپ ڈس چکا ہے۔ جب اس نے اسے لہرا کر زمین پر گرتے ہوئے پایا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو پتھر کا بنا لیا اور اسی انداز میں کھڑا ہو گیا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک بوڑھے آدمی کی چیخنے کی آواز سنائی دی، جو اسی قبرستان میں ہی موجود تھا اور چیخ رہا تھا کہ سانپ آ گیا۔ اب کی بار اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ تیزی سے وہاں پر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سانس لینا ہی بھول گیا۔ اس معصوم چھوٹی سی لڑکی کو واقعی سانپ نے ڈس لیا تھا اور اس کی حالت بہت بری تھی۔
یاور کے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ اسے دھمکی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہیں جان سے مار دوں گا، اور تمہارے مرنے پر بھی مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ مگر اب اس کی یہ حالت تھی کہ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ آخر وہ کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس قدر تکلیف میں دیکھ سکتا تھا؟ یا کیا صرف وہ اپنی جان سے بھی عزیز شے کو کھو سکتا تھا؟ وہ اسے بازوؤں میں اٹھا کر اسپتال لے گیا اور پورا راستہ ہی وہ دعائیں کرتا ہوا گیا تھا کہ یا اللہ میری بیگم کو صحت دے دیں۔ ملازم بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ کل رات ہی وہ اس کا رویہ دیکھ رہے تھے اور انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ان کا صاحب اس لڑکی سے بہت نفرت کرتا ہے۔ مگر اب اپنے صاحب کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر انہیں بھی شک ہونے لگا کہ اس کے دل میں ضرور کوئی نہ کوئی چور موجود ہے۔ اسے خوش تو آ گیا تھا، لیکن بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ کمزوری ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں پا رہی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سب کچھ دھندلایا ہوا تھا۔ منہ سے سب سے پہلے احمد کا ہی نام نکلا اور یہیں پر یاور کا موڈ دوبارہ سے آف ہو گیا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ یہ اس خبیث انسان کی بہن ہے جس نے اس کی بہن کی زندگی برباد کی تھی۔ وہ محبت جو کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں جنم لے چکی تھی، وہ بھی دم توڑ گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کرتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، چلو اب بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈرامہ، جلدی سے گھر جانے کی تیاری کرو۔ اسی وقت ہی ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یہ موت کے منہ سے واپس آئی ہیں۔ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا منہ بند رکھو ورنہ یہاں ساری گولیاں تمہارے سر میں اتار دوں گا۔ غصے کے مارے اس نے اپنا پستول نکال کر ڈاکٹر کے ماتھے پر داخل کر دیا۔ وہ ہکلانے لگا، چلو اب نکلو یہاں سے، میرے پاس تم جیسے فضول لوگوں کو منہ لگانے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ اسے وہاں سے بھیجنے کے بعد دوبارہ سے اپنی بیوی کو گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ مہوش کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کی لاڈلی تھی اور اپنے بابا کی تو وہ سب سے فیورٹ بیٹی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ سب لوگ اسے بہت محبت کرتے تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آج تک کبھی اس نے چارپائی سے اٹھ کر پانی تک نہیں پیا تھا۔ اگر کبھی اسے ہلکا سا بخار ہو جاتا تھا تو اس کے بابا سارا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے۔ فوراً ہی ڈاکٹر کو بلا لیا جاتا تھا یا پھر اسے اسپتال لے کر جایا جاتا تھا۔ اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتی تھی۔ آج وہ اتنے بڑے حادثے سے دوچار ہوئی تھی، موت کے منہ سے واپس آئی تھی، لیکن اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کو تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ ابھی انہوں نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ وہ دھیمی آواز میں پوچھنے لگا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کم از کم آپ کو اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کس قدر تکلیف میں موجود ہوں۔ اس کے باوجود بھی یہ سوال کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تم اگر زبان چلانے کے علاوہ مجھے سیدھا سا جواب دے دیا کرو تو تمہارا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اس سے نہ صرف تمہارا وقت بچے گا بلکہ میرا دماغ بھی سکون میں رہے گا۔ میرے ساتھ میں شدید درد ہو رہا ہے، جسم بھی ٹوٹ رہا ہے، بخار بھی کم نہیں ہو رہا۔ بات کرتے کرتے وہ رونا شروع ہو گئی۔ فکر مت کرو، گھر جا کر لیڈی ڈاکٹر کو کال کروں گا۔ آپ کو اسپتال سے واپس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں پر وہ خبیث میل ڈاکٹر تھا، کافی دیر سے تمہیں گھورے جا رہا تھا۔ کیا میں اتنا بے غیرت ہوں کہ کسی کو بھی اپنی بیوی کو دیکھنے کی اجازت دے دوں؟ اگر میرا بس چلتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا، لیکن وہاں پر اور بھی بہت سارے مریض موجود تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اسپتال کا ماحول خراب ہو، اسی وجہ سے تمہیں واپس لے آیا۔ تیزی میں وہ سچ بول گیا تھا۔ جب اسے اندازہ ہوا تو یکدم ہی شرمندہ ہو گیا، لیکن اب وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی،
لبوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، اب تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ میرے وجود کو دیکھ کر آپ کو گھن محسوس ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کو جلن بھی ہو رہی ہے۔ ہاں تو میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ جہاں تک جلن کا سوال ہے تو فی الحال تم میرے نکاح میں ہو، میری عزت ہو۔ میں کیسے کسی کو اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ میری عزت کے ساتھ کھیلے؟ اور اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سر میں زیادہ درد شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاید اسے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یاور نے ایک گہری سانس لی اور اپنا سر بیک سیٹ سے ٹکا لیا۔ کاش تم اس انسان کی بہن نہ ہوتی، پھر تم دیکھتی میں تمہیں کتنی محبت دیتا، تمہیں خود پر ناز ہونے لگتا۔ کاش کہ ہم لوگ مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ اس کے دل سے آہ نکل رہی تھی۔ جہاں تک اس لڑکی کا سوال تھا، یہ تو اس کی بچپن کی محبت تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے بچپن کا کرش نہیں تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ بہت پہلے ہی وہ لوگ اس جگہ سے چلے گئے تھے، لیکن وہ اس لڑکی کو نہیں بھولا تھا۔ وہاں پر بھی وہ اپنی ماما کے سامنے اسی کا نام ہی لیتا رہتا تھا، لیکن شاید مہوش اسے بھول چکی تھی اور اسے یاد نہیں تھا کہ یہ انسان تو پہلے بھی اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی ایک دوست کو اپنی بیگم کا علاج کرنے کے لیے بلا لیا تھا۔ وہ فی الحال فریحہ کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے ڈانٹ رہی تھی، تمہیں یہ بیوقوفی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے اسپتال میں رہنے دیتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ایک بہت بڑے حادثے سے گزری ہے اور تم نے اسے لا کر گھر میں پٹک دیا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، اس بات کا مجھے بھی اندازہ ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن اس وقت میں بہت غصے میں آ رہا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ اپنی چیزوں کے معاملے میں میں کتنا پوزیسو ہوں، اور یہاں پر تو سوال ہی میری بیگم صاحبہ کا ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے اور سکون سے اپنی زندگی جینی ہے تو اپنے ذہن کو بھی تھوڑا سا کشادہ کرنا ہوگا۔ اب اگر کوئی تمہاری بیگم کو دیکھے گا تو کیا تم اسے مارنا شروع کر دو گے؟ میں اسے جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ تم میری فطرت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو، اسی وجہ سے مجھ سے یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، اب تمہارا آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا تم اسے ساری زندگی اسی طرح سے درد میں مبتلا رکھو گے یا تم اس کے ساتھ کوئی تعلق بنانا چاہو گے؟ فی الحال تو میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا اور نہ ہی کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ جب اسے دیکھتا ہوں تو اس کا بھائی یاد آ جاتا ہے، جس سے میرے دل میں بیزاریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ انسان زندہ ہے تب تک تو میں اس لڑکی کو کبھی بھی وہ محبت نہیں دے پاؤں گا جس کی یہ حقدار ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، خبردار جو اس بار تم نے کسی بھی قسم کا غلط کام کرنے کی کوشش کی، میں تمہیں بالکل بھی معاف نہیں کروں گی۔ فریحہ سے اس کی دوستی آج سے تقریباً 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے ناران گیا تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا، گاڑی والا اسے مار کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہاں پر وہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے آئے تھے۔ جب اس نے اس کو یوں سڑک پر پڑا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ وہ بھی میڈیکل کے ہی اسٹوڈنٹ تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی اور اسپتال بھی لے کر گئی تھی۔ وہ دن تھا جب اس نے اپنے دل کو بھی اس شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ بعد میں جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے فریحہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی نمبر بھی ایکسچینج ہو گئے تھے۔ پہلے صرف اور صرف حال چال دریافت کرنے کے لیے ہی کال کی جاتی تھی، لیکن پھر بعد میں اس کی بہن کے ساتھ حادثہ پیش آیا تو فریحہ ہی تھی جس نے اس کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے، لیکن یہ قربت بھی صرف دوستی کے رشتے تک ہی محدود تھی۔ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ محبت تو وہ بہت پہلے کر چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے جس سے کی تھی وہ اس کے دشمن کی ہمشیرہ نکل آئی تھی۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے؟ آخر کتنا عرصہ کنوارا رہنے کا ارادہ ہے؟ اب تو تمہارے بال بھی سفید ہو رہے ہیں۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں اپنا خیال رکھنا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اور میں نہیں سوچتی کہ زندگی گزارنے کے لیے مجھے کسی اور انسان کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم یہ نہیں سوچتی تو سوچنا شروع کر دو، کیونکہ یہ پہاڑ جیسی زندگی اکیلے گزارنا انسان کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ جب پسند کا انسان ہی نہ ملے تو پھر کیا فائدہ؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے مشکوک انداز میں بولا، محترمہ ذرا مجھے بھی تو بتائیں کہ کون ہے وہ پسند کا شخص جو آپ کو نہیں مل رہا؟ میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ تم ایسا کچھ کرو۔ چلو اب میں چلتی ہوں، بہت لیٹ ہو رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اسے گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس وقت تک اس کے گھر کے چکر لگاتی رہی جب تک مہویش مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہو گئی تھی۔ وہ اسے دوائی دینے کے بعد کومے سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کا پاٹدار آواز پر چونک گیا۔ اس عورت کے ساتھ آپ کی کچھ زیادہ ہی نہیں بنتی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے بہانے آپ اس کے ساتھ ڈیٹ مارتے ہیں۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے مسئلہ ہے، بیوی ہوں آپ کی۔ یہ صرف اور صرف ایک کاغذی رشتہ ہے۔ میں نے تم سے شادی اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ تم میرے معاملات میں ٹانگ اڑانا شروع کر دو، بلکہ میں نے تو تمہیں اپنی غلامی میں لیا ہوا ہے۔ تم صرف اور صرف وہی کام کرو گی جو کرنے کے لیے میں کہوں گا۔ خیر، تمہارے اس بھائی کی کوئی خبر نہیں؟ کوئی اس قدر ڈرپوک کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اسے کال بھی کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ہی گھبراتا ہے۔ اپنے بھائی کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا دو کہ فی الحال میں نے اس سے بدلہ لینے کا ارادہ نہیں کیا۔ جس دن میں نے ارادہ کر لیا، اس دن اسے زمین کے اندر سے بھی کھینچ کر باہر نکالوں گا۔ کیا آپ اسے معاف نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں مرتے دم تک اسے معاف نہیں کر سکتا، اور تم بھی یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ میرا دل اس کے لیے نرم ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ بیگم صاحبہ کی انوکھی فرمائش پر حیران رہ گیا۔ میں آپ کی بہن سے ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے اس سے ملنے کی اجازت دیں گے؟ صرف اور صرف ایک بار۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے اس تکلیف سے باہر نکالوں گی اور اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے کر جاؤں گی، اور اگر اس کو اس کی خوشیاں لٹانے کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑا تو میں جاؤں گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہوا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں تمہیں اس سے نہیں ملواؤں گا، اور دوبارہ مجھ سے یہ بات نہ کرنا۔ ایسے کیسے نہیں ملوائیں گے؟ اب تو میں اس سے مل کر ہی رہوں گی۔ اس کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے اپنے آپ سے کہا، اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ ایک بات تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ شخص اسے پسند کرتا ہے اور چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتا، ورنہ اگر اس نے تکلیف ہی دینی ہوتی تو ایک ہفتے تک یوں ہی اپنے ساتھ نہ رکھتا۔ خیر، اب اسے آگے کے بارے میں سوچنا تھا۔ اگلے دن وہ دوبارہ سے اس کے متھے لگ گئے۔ ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ مجھے آپ کی بہن سے ملنا ہے، صرف اور صرف میری یہ آرزو پوری کر دیں، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گی، کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہسپتال لے کر آ گیا۔ آپ یہیں پر رکیے، میں اندر جاتی ہوں۔ وہ باہر کھڑا کر کے خود اندر چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ آئی تو اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے اپنی بہن کی چیخیں بھی نہیں سنی تھی، ورنہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی وہ یا اس کے دوست اندر جاتے تھے تو اس کی بہن چلانے لگتی تھی، یہاں تک کہ وہ ان سے بھی ملتے ہوئے گھبراتی تھی۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ اسے ڈر تھا کہ شاید اس لڑکی نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے، مگر سونیا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد اس نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم نے آخر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اپنی بہن سے ملوائیں، وہ کافی اچھا محسوس کرے گی۔ کاش تمہارے بھائی نے بھی اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ یہ شکوہ دوبارہ اس کی زبان پر آ گیا۔ لیکن اس کا بدلہ تو اب میں اسی سے ہی لوں گا۔ میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، لیکن آپ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اچھا، اگر تمہارے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا تو وہ کہاں پر چھپ کر بیٹھ گیا ہے؟ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟
اگر وہ واقعی بے قصور ہے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کرے۔ اس دن جب میری بہن تکلیف میں تھی تو وہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے اپنی بہن کا موبائل چیک کیا تو اس نے تمہارے بھائی سے کی جانے والی ساری کالز موجود تھی، جس میں وہ اس سے اپنی محبت کا جھوٹا اظہار کر رہا تھا اور اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ چلو اب بس کر دو، میں اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میرا موڈ پھر سے آف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اس معاملے میں فی الحال کوئی بات نہیں کرتے۔ آپ اب مجھے روز اپنی بہن سے ملنے کی اجازت دیں گے؟ میں ہر روز 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گزاروں گی۔ اب سے وعدہ کرتی ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر اسے واپس زندگی کی طرف لوٹا دوں گی، اسے گھر لے آؤں گی۔ اگر تمہاری وجہ سے میری بہن کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میں تم پر بہت ہی اہم معاملے میں بھروسہ کرنے جا رہا ہوں، میرا یہ بھروسہ مت توڑنا۔ جی ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی یاور مسکرانے لگا۔ کسی زمانے میں وہ بہت ہی سخت دل انسان ہوتا تھا اور اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد تو وہ پتھر کا بن گیا تھا، مگر اس لڑکی کے لیے آج تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پایا تھا اور نہ ہی کبھی بدل سکتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بچپن سے ہی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ سے دلاور خانزادہ کی طرف چلا گیا تھا، جس نے اس کی بہن کا کیس لیا تھا، مگر اس نے اسے ہدایت کی تھی، یقین دہانی کروائی تھی کہ اس کی بہن کی بدنامی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس بارے میں کسی کو پتہ چلے گا۔ وہ اس کے ساتھ ہی آفس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا ذہن اس وقت ماضی میں چلا گیا تھا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف 9 سال کا تھا جب وہ اپنی خالہ کے ساتھ پارک میں گیا تھا۔ وہاں پر اس کی ملاقات 5 سالہ مہوش سے ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی اپنی ماما کے ساتھ وہاں پر آئی تھی اور بھاگ رہی تھی۔ تب اس نے اپنی خالہ سے کہا تھا، یہ بچی کتنی پیاری ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے، بڑا ہو کر میں اس سے شادی کروں گا۔ اپنے بھانجے کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر وہ حیران رہ گئی اور ہنستے ہوئے کہنے لگیں، اب کیا ہر لڑکی جو تمہیں پسند آئے گی اس سے نکاح کرو گے؟ تب اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا تھا، نہیں، میں صرف اور صرف اسی لڑکی سے نکاح کروں گا، کیونکہ یہ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی ہے، اور آپ یہ بات دیکھیے گا، یہ صرف اور صرف میری ہی بن کر رہے گی۔ ایک 9 سال کا بچہ اتنی بڑی بات کر رہا تھا، مگر اس بات کی اہمیت اس عورت کے سامنے ذرا بھی نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا بھانجا یہ سب کچھ نادانی میں کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ اس کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اس وقت مہوش لوگ ان کے محلے میں ہی شفٹ ہو گئے۔ دونوں کا گھر قریب تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بھی سمجھدار ہوتی چلی گئی، اور پھر اس نے اس کے اسکول میں داخلہ لیا تھا۔ اسکول میں بھی وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اگر کوئی بھی اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اسے آگ لگ جاتی تھی۔ ہر کسی کو اس نے یہی بتا رکھا تھا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ مہوش بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اسی پر انحصار کرتی تھی۔ ایک دن سر نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ سر سے ہی لڑنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر جب تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو اچانک ہی اس کے بابا کا ٹرانسفر ہو گیا اور وہ لوگ جگہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ تقریباً 2 سال تک اس نے ناراضگی میں اپنے باپ سے بات نہیں کی تھی، اور وہ ابھی تک ان سے ناراض تھا۔ جب بھی وہ ان کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا تو اسے ماضی کا وہ سین یاد آ جاتا تھا جب انہوں نے اسے اپنی محبت سے جدا کیا تھا، اور وہ منہ بناتے ہوئے کہتا تھا، اگر آپ نے مجھے اس وقت وہاں سے یہاں پر نہ لایا ہوتا تو اس وقت آپ میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ جہاں تک مہوش کا سوال تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ اس کے یوں ایک دم اسکول چھوڑ کر جانے پر وہ کافی دنوں تک روتی رہی تھی۔ اسے تیز بخار بھی ہو رہا تھا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل گئی۔ مگر اس بچے کو وہ آج تک نہیں بھول پائی تھی۔ وہ اسے ٹیٹو کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کا اصل نام بھی یاد نہیں تھا۔ اب تو وہ اس کا چہرہ بھی بھول چکی تھی، اور پھر 22 سالوں کے بعد اس نے دوبارہ سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، مگر اپنے دشمن کے گھر میں۔ وہ اس رات اس کے لیے سب سے تکلیف دہ رات تھی جب اس کی بہن کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اسے گھر میں انتظار کرتے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک سونیا گھر واپس نہیں آئی تھی۔ اس قدر ٹھنڈ میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔
اپنے گارڈز کو اس نے اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر انہوں نے بھی ابھی تک کوئی خبر نہیں دی تھی، جب اچانک ہی اس کا موبائل بجا اور ایک میسج بھی موصول ہوا: اپنی بہن کا بکھرا ہوا وجود اٹھانے کے لیے آ جاؤ۔ یہ میسج پڑھ کر اسے لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ جس لوکیشن پر پہنچا وہ ایک پرانی عمارت تھی، جس کے باہر ہی اس کی بہن بری حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے تھوڑی ہی دیر پہلے ایک لڑکا نکل کر بھاگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا۔ دراصل وہ اس علاقے میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ جب اس نے اس بلڈنگ کے قریب ہی ایک انجان لڑکی کو پڑے ہوئے دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ابھی وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ ایک مردانہ آواز پر چونک اٹھا۔ پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ہی یاور کھڑا تھا، اور سامنے پڑی ہوئی لڑکی بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی محبت تھی۔ وہ دونوں ہی ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنی محبت کو کبھی اس حالت میں دیکھے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا سمجھتا، یاور نے اس پر الزام لگا دیا۔ وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ بعد میں جب یاور نے اپنی بہن کا موبائل چیک کیا تو وہاں پر سارے میسیجز صرف اور صرف اسی لڑکے ہی کے ہی تھے، جو حادثے کے وقت بھی اس کی بہن کے قریب ہی موجود تھا، اور اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے اس کی بہن کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری طرف کمال صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے، اس لیے انہوں نے اسے اپنے ایک جاننے والے کے پاس بھجوا دیا، جہاں پر وہ محفوظ تھا، لیکن بیٹی کو نہیں بچا سکے۔ یاور نے انتقام لینے کے چکر میں ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اسے تکلیفیں پہنچائے گا، لیکن اس کے قریب جانے لگا تو اس کے ماتھے پر لگا ہوا نشان دیکھ کر ماضی میں کھو گیا۔ جب نام پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بچپن کی ہی محبت ہے۔ اس وقت اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے ایک ساتھ خوشی بھی ملی تھی اور تکلیف بھی پہنچی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا پایا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی محبت کو پامال کر رہا ہے۔ وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کر کے نہ تو خود ذلیل ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی اس معصوم لڑکی کو خود اپنی ہی نظروں میں گرانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اس وقت اپنے آپ پر قابو کیا تھا اور اس لڑکی کو پیشکش کی تھی کہ تم مجھ سے نکاح کر لو اور ساری زندگی میری غلامی کر لو، لیکن یہ بھی صرف اور صرف فارمیلٹی کے لیے ہی تھا۔ آخر وہ کیسے اسے اپنا غلام بنا سکتا تھا؟ سونیا مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی، واپس زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی اور گھر پر ہی موجود ہوتی تھی۔ وہ اور مہویش سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے رہتے تھے۔ ابھی تک یاور نے اسے بتایا نہیں تھا کہ مہویش احمد کی بہن ہے، اور نہ ہی وہ اسے اس بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بہن کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہو جائے۔ وہ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب اچانک ہی مہویش بولی، کافی دن ہو گئے ہیں میں نے احمد سے ملاقات نہیں کی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اب کھانا چھوڑ کر خاموش ہو گئی تھی۔ یاور نے غصے سے اپنی بیگم کو گھورا، مگر وہ اس کی نگاہوں سے مکمل طور پر انجان اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے جو پتہ لگانا تھا وہ پتہ لگ چکا تھا۔ اگر اس کے بھائی نے واقعی یہ ظلم کیا ہوتا تو اس کی بہن پھر سے خوف زدہ ہو جاتی، چیخنے چلانے لگتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب اس کے سامنے فارس کا نام لیا گیا تو وہ اسی طرح سے چیخنے چلانے لگی اور اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میں تو تمہاری بہنوں جیسی ہوں۔ وہ اس وقت بھی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ اسے قابو کرنا دونوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اسے دوبارہ سے نیند کی گولیاں دے کر پرسکون کیا گیا۔ وہ باہر جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ یاور اس کے قریب جا کر رک گیا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، تمہارے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا آپ فارس کو جانتے ہیں؟ ہاں، وہ میرا سب سے بہترین دوست تھا، لیکن اب وہ میرا سب سے بدترین دشمن ہے۔ مجھے صرف اور صرف ایک بار اس کے بارے میں کنفرم کرنا ہے، کیا واقعی اس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس سب کے بعد بھی آپ کو کنفرم کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کیسے اس کا نام سن کر یہ گھبرا گئی تھی، چیخنے چلانے لگی تھی۔ اس دن جب میں نے اپنے بھائی کا نام لیا تو اس نے کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔
میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی تربیت میری ماں نے کی ہے، اور ہمیں اپنی ماں کی تربیت پر یقین بھی ہے اور فخر بھی ہے۔ دیکھو، تم یہ ڈائیلاگز بعد میں بول لینا، فی الحال میری پریشانی میں اضافہ نہ کرو، بلکہ میری مدد کرو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں، میں آپ کو سب کچھ کنفرم کر کے دے دوں گی، مگر مجھے ڈر ہے کہ اس کی طبیعت بگڑ نہ جائے۔ رات کے وقت وہ کمرے میں گئی تو سونیا ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار بھرے انداز میں کہنے لگی، دیکھو، میں تمہاری بڑی بہنوں جیسی ہوں۔ آپ نے اس دن میرے سامنے احمد کا نام کیوں لیا تھا؟ اچانک ہی سونیا نے سوال کیا تو وہ چونک گئی۔ آپ جانتی ہیں نا میرے ماضی کے بارے میں؟ ہاں، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ تمہیں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں احمد کی بہن ہوں۔ مجھے فی الحال تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ماضی میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے، تمہارا بھائی سوچتا ہے کہ وہ سب احمد نے کیا ہے اور وہ اسے تلاش کر کے سزا دینا چاہتا ہے۔ مجھ سے شادی بھی اس نے صرف اور صرف اسی لیے کی تھی تاکہ انتقام کا نشانہ بنا سکے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل تبدیل کر دیا اور وہ میرے لیے تھوڑے سے رحم دل بن گئے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ سب کی زندگیاں بہتر ہو جائیں، تم بھی خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگو، تو اپنے اس گنہگار کا نام لے لو۔ بات مکمل کر کے وہ خاموش ہوئی تو سونیا اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہوش نے اسے رونے کی اجازت دے دی تھی۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز کافی دھیمی تھی، سننے میں مشکل پیش آ رہی تھی، مگر وہ ہم ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کی بات کو سمجھے۔ میں اس وقت 18 سال کی تھی جب وہ ہمارے گھر میں آنا شروع ہوئے تھے۔ مجھے وہ پہلے دن سے ہی اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھورتے تھے، لیکن چونکا وہ میرے بھائی کے دوست تھے، اسی وجہ سے میں ان کی عزت کرتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں احتیاط بھی کرتی تھی کہ ان سے دور رہوں۔ کچھ سال پہلے جب ماما بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ انتقال کر گئے تو انہوں نے ہمارے گھر میں آنا جانا بھی تیز کر دیا۔ میں اب ان سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، کیونکہ ان کی حرکتیں بھی بہت عجیب اور مشکوک ہو گئی تھیں۔ وہ نہ صرف مجھے غلط طریقے سے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ہراساں بھی کرتے تھے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں بھائی کو بھی اس بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن جب بھی میں ان کا نام لیتی تو بھائی ان کی تعریفوں کے پل باندھ لیتے تھے اور مجھے اس چیز کا احساس دلاتے تھے کہ وہ ان کے لیے بہت خاص ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی مجھ پر ہی شک کرنے لگے۔ اسی وجہ سے میں نے کبھی کھل کر ان سے کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر اس دن بھائی جب ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تب وہ اچانک ہی ہمارے گھر چلے آئے اور مجھے کہنے لگے، تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہسپتال میں موجود ہے، میرے ساتھ جلدی سے چلو۔ میں بھی بے وقوفوں کی طرح ان کے ساتھ چلی گئی، لیکن وہ مجھے وہاں پر لے جانے کے بجائے ایک ویران جگہ پر لے کر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ بات مکمل ہی نہیں کر سکی تھی، پھر رونے لگی۔ مگر مہوش اس کو اب حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ یاور بھی باہر کھڑا اپنی بہن کی باتیں سن کر احساس جرم میں ملوث ہو گیا تھا، اور پھر اس دن اس نے اپنی بہن کا انتقال بھی لے لیا۔ اس نے اپنے دوست کو ایک بہت ہی بڑے کیس میں جیل کے اندر کر دیا تھا۔ 2 دن کے اندر اندر اسے موت کی سزا سنا دی گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا سب سے جگری یار اس کے ساتھ یہ حرکت کرے گا۔ سونیا نے مزید یہ بات کی تھی کہ اصل میں انہیں لگ رہا تھا کہ میں جان سے چلی گئی ہوں، اسی وجہ سے وہ مطمئن انداز میں وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑے بھائی کو بھی میسج کر دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ سے نئی زندگی بخشی۔ پہلے میں بہت زیادہ مایوس تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں سانس لے رہی ہوں، اتنی ذلت اٹھانے کے باوجود بھی میں کیسے زندہ ہوں۔ لیکن آپ سے ملنے کے بعد اور آپ کی باتیں سننے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں تو اپنے رب کی بہت ہی خاص ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر ہی آزمائش ڈالتا ہے۔ بہن کی باتیں سننے کے بعد یاور کے دل میں اس لڑکی کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی، اور اس نے اس کے گھر والوں سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ احمد بھی گھر واپس آ گیا تھا، مگر ابھی تک وہ سونیا سے نہیں ملا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی اور بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں سونیا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے سنجیدگی سے یہ بات کی تو مہویش چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا تم نے یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ اور تمہاری وجہ سے اس لڑکی کو کوئی تکلیف پہنچے، کیونکہ جہاں تک اس معصوم لڑکی کا سوال ہے تو وہ دل کی بہت اچھی ہے اور اسے اپنے جیسا اچھا شخص بھی مل جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ تو مجھے اپنے بارے میں سب کچھ صاف بتاؤ۔ اگر تم واقعی اسے سنبھال سکتے ہو اور اسے قبول کر سکتے ہو۔ باجی، یہ فیصلہ ہم نے انہیں بہت سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ جب میں نے اسے محبت کی تھی تبھی میں نے اپنے دل میں خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک اسے خود سے جدا نہیں کروں گا، اور اگر اس پر کوئی بھی پریشانی آئے تو اسے خود پر اٹھا لوں گا۔ اب جب یہ سب کچھ کرنے کا وقت آیا ہے تب آپ کیوں مجھے پیچھے ہٹنے کا مشورہ دے رہی ہیں؟ آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں اپنے وعدوں سے نہیں مکرتا۔ بھائی کی باتیں سن کر اسے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اتنے عظیم شخص کی بیٹی ہے۔ خوشی سے اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھر 2 ہی دن کے بعد دونوں کا بہت ہی سادگی سے نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی 2 سال کے بعد طے پائی تھی۔ اس دوران وہ دونوں بھی اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینے لگے۔ اب بھی کبھی کبھار وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی، لیکن اب بہت زیادہ بہتر بھی ہو چکی تھی۔ جہاں تک یاور کا سوال تھا تو وہ اپنی بیوی کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا، رویے کی معافی بھی مانگ چکا تھا اور حق زوجیت بھی ادا کر چکا تھا۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے اپنی بیوی کی تعریفیں کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی، اور یہ سب کچھ سن کر وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس قدر محبت کرنے والا شخص ملے گا۔ جس دن اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جو بچپن میں بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا تو وہ کافی دیر تک ہنستی رہی تھی اور یاور کا مذاق بناتی رہی تھی۔ بدلے میں وہ ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، مگر وہ جانتی تھی کہ زیادہ دیر تک وہاں پر ٹک نہیں پائے گا اور دوبارہ سے واپس آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا تکیہ اٹھائے منہ پھلائے اندر داخل ہوا، لیکن اپنی بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔